یسوع مسیح کے زندہ پاک اور جلالی نام میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو میری طرف سے اور میرے ساتھ آئے ہوئے خادمین کی طرف سے پاسٹر شفیق اور بھائی الیاس کی طرف سے بہت بہت سلام۔ ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں آپ لوگوں کے، آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے وقت نکالا تاکہ آپ خداوند کے گھر میں آ کر عبادت کر سکیں۔ بشپ صاحب کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے، وہ بھی ایک عبادت کروا کے اور ٹریفک میں سے نکل کر یہاں پہنچے۔ ہم ان کے لیے بھی شکر گزار ہیں کیونکہ وہ میزبان بھی ہیں اس عبادت کے، ہوسٹ بھی ہیں، اور جتنے بھی لوگوں کی ایفرٹ اس عبادت میں شامل رہی کسی بھی طرح سے، ہم ان سب کے لیے شکر گزار ہیں، اپنے خداوند کے شکر گزار ہیں جس کی مہربانی، رحم اور کرم کی بدولت ہم سب یہاں پہنچ پائے۔ اگر وہ نہ چاہتا تو ہم میں سے کوئی بھی آج اس جگہ پر موجود نہ ہوتا۔ یہ اس کی مہربانی تھی، یہ اس کا ایک الہی انتظام تھا کہ میں اور آپ یہاں پر موجود ہوں اور مل کر مختلف شہروں سے جمع ہو کر، مختلف علاقوں سے جمع ہو کر، مختلف خاندانوں سے جمع ہو کر یہاں پر عبادت کریں، گیت گائیں، پرستش کریں، ستائش کریں اور خداوند کی زندہ آواز کو سنیں۔ جیسا کہ ان آیات کا جو کہ اس سال کے اس عبادت کا موضوع ہے پہلے ہی سے ان کی تلاوت کی گئی ہے، لیکن میں فقط 14ویں آیت آپ کے سامنے دوبارہ پڑھوں گا۔ یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ آمین۔ اور کلام مجسم ہوا، یہ اس کائنات کا، اس کرۂ ارض کا ایک بہت بڑا مکاشفہ ہے، ایک بہت بڑا مکاشفہ ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ مجسم ہونے کا مطلب ہے جسم میں آ جانا، جسم کو اختیار کرنا اور جسم کی قید میں اپنے آپ کو لے کر آنا۔ اور اسی چیپٹر کی جو پہلی آیت ہے وہ اس بھید کو آشکار کرتی ہے کہ یہ کلام جو مجسم ہوا ہے یہ کیا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ کلام کیا تھا جی؟ خدا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں تجسم لوں گا، میں جسم کے اندر جاؤں گا اور میں زمین پر رہوں گا۔ اس کی اگلی آیات کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یوحنا اس کے اندر یہ بات آشکار کرتا ہے کہ اس کرۂ ارض پر جتنی بھی چیزیں تخلیق کی گئی ہیں، جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں، وہ خدا نے اپنے کلام کے ذریعے سے تخلیق کی۔ کس کے ذریعے سے تخلیق کی ہے جی؟ اپنے کلام کے ذریعے سے۔ پیدائش پہلا باب، اس کی اگر پہلی 3 آیات پڑھیں تو اس میں یوں لکھا ہے، اور خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جھنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ خدا نے کہا، خدا نے کلام کیا، خدا بولا، اور جب خدا بولتا ہے تو کریٹ کرتا ہے، جب خدا بولتا ہے تو تخلیق کا کام سر انجام پاتا ہے۔ یہ خدا کی پرسنالٹی ہے، خدا کا کلام جو ہے یہ خدا کی شخصیت کا حصہ ہے، یہ خدا ہے، اور یہ مجسم ہوا ہے۔ اور یوحنا نے اس بھید کو آشکار کیا کہ ساری چیزیں جو اس کائنات پر تخلیق کی گئی ہیں، چرند پرند ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہے اور زمین ہے، یہ سب کچھ، ایون کہ میں اور آپ، ہم سب جو تخلیق کیے گئے ہیں خدا کے کلام کے ذریعے سے تخلیق کیے گئے۔ اور پولس رسول کلسیوں کے خط اس کے پہلے باب کی 15 تا 20 آیات میں یوں لکھتا ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت۔ کس کی صورت جی؟ اندیکھے۔ اس خدا کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ نے یہ دعا کی تھی، بزرگ موسیٰ نے یہ دعا کی کہ خداوند میری یہ خواہش ہے، یہوہ خدا میری یہ خواہش ہے کہ میں تجھے دیکھوں۔ یہ بڑی بات ہے کہ کوئی انسان اس خدا کو دیکھنے کی خواہش کرے جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ خدا نے اس سے کہا کہ تو ایسا نہیں کر سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس نے کہا کہ میرے دل میں یہ خواہش ہے
کہ میں تجھے دیکھوں. اور خدا نے اسے کہا کہ تو ایک چٹان میں جا کر چھپ جانا اور میں تجھے اپنی پشت دکھاؤں گا. اور خدا اپنے نام لے کر کے میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں غیور ہوں، وہاں سے جب گزرا تو صرف بیک سائڈ کا ایک ذرا سا لشکارہ دیکھ کے ہی وہ فینٹ ہو گیا. تو پولس کہتا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. یہ خدا کیا ہے جی؟ یہ سب سے پہلے ہے. اس کے آغاز کا کسی کو نہیں پتا. کسی کو پتا ہے کہ خدا کو کس نے بنایا؟ میری ایک تاریخ پیدائش ہے. میں اس سن میں پیدا ہوا تھا، اس علاقے کے اندر پیدا ہوا تھا. میرے ماں باپ کون ہیں، میرے اگر آپ شجرہ نسب کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا. میری عمر کتنی ہے بآسانی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن خدا کو کس نے بنایا اور خدا کب تھا کوئی نہیں جانتا. وہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی. کس میں پیدا کی گئی جی؟ اسی میں. آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے. یہ کلام جو مجسم ہوا ہے یہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. خدا نے یہ کلام کیا ہے کہ سمندر اس جگہ سے آگے نہیں آئے گا. آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی علاقے ساحل سمندر کے آس پاس ہوتے ہیں وہ ساحل سمندر سے نیچے ہوتے ہیں. سمندر اوپر ہے اور وہ شہر نیچے. کراچی نیچے ہے، پانی اوپر ہے. کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں؟ پانی تو جدھر ڈھلوان دیکھتا ہے ادھر کی طرف ہی جاتا ہے. پانی اونچائی کی طرف نہیں چلتا، پانی ڈھلان کی طرف جاتا ہے. تو کراچی نیچے ہے تو کراچی کو تو ڈوب جانا چاہیے، لیکن کراچی ڈوب کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ خدا نے سمندر کی حد کو باندھ رکھا ہے تو اس سے آگے نہیں آ سکتا. اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے. وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو. یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ یہ باتیں کون ہم تک پہنچا رہا ہے؟ خدا کا خادم پولس. کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے. کس میں؟ اس کے بیٹے مسیح میں. اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے. ساری معموری مسیح یسوع میں ہے. بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ خدا انسان بن کر زمین پر آیا. اس نے تجسم لیا، وہ مجسم ہوا، اس نے انسان کا روپ دھارا. اس خدا نے جو اندیکھا خدا ہے، جس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا بڑا ہے. یہ خدا اتنا بڑا ہے کہ یہ سمندر کو اس طرح اپنے چولو میں اٹھا لیتا ہے. آمین. سمندر کی گہرائی سے کوئی واقف ہے؟ کوئی جانتا ہے کہ سمندر کتنا بڑا ہے؟ چند دن پہلے میں یہ بتا رہا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ ہے. 8,000 فٹ سے زیادہ اس کی بلندی ہے. لیکن اگر آپ اس کو سمندر میں پھینکیں گے یہ غائب ہو جائے گی. یہ سمندر میں غائب ہو جائے گی، پتہ نہیں لگے گا. وہ چوٹی جس کا اوپری کنارہ دیکھنے کے لیے انسان کے لیے پاسبلٹی نہیں ہے کیونکہ وہ بادلوں میں چھپا ہوا ہے. لیکن اگر آپ اس کو سمندر میں پھینکیں گے تو وہ غائب ہو جائے گی. اور اس سمندر کو جس کے اندر اتنی بڑی بڑی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، ملتی نہیں، جس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کو خدا آرام سے ہی اپنی مٹھی میں اٹھا لیتا ہے. یہ وہ خدا ہے جو اندیکھا خدا ہے اور اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا مجسم. ہم گیت گاتے ہیں، خود خالق بڑ انسان آ گیا، چرنی لالے ڈیرے. کرسمس پہ گیت گاتے ہیں، دکھاں دیاں راتاں مک چلیاں، خوشیاں دے چڑھے سویرے. اور ایک بہت ہی پرانا گیت ہے جس کو بڑی ہی خوشی سے تمام کلیسیاں میں گایا جاتا ہے. آیا یسوع یار ساڈے پاس اج اپنا روپ وٹا کے. تسی گاندے ہو اتھے اس کلیسیا گایا جاتا ہے، آیا یسوع یار ساڈے پاس اج اپنا روپ وٹا کے. یہ اندیکھا خدا ہے. یہ ایسا خدا ہے جس کو دیکھنے کی نہ تو کوئی جسارت کر سکتا ہے. بنی اسرائیل قوم نے کہا تو اکیلے ہی باتیں کرتا خدا سے، ہم بھی ملنا چاہتے ہیں اس خدا سے، ہم بھی اس خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے جب پہاڑ کے اوپر شریعت خداوند نے دی، بنی اسرائیل قوم نے اس پہاڑ کو دیکھا، بجلیاں کڑکتی ہوئی دیکھی، خوف زدہ ہو گئے خدا کی آواز سن کے، ڈر گئے. اور انہوں نے کہا کہ اس خدا سے تو ہی بات کیا کر. ہم اس خدا سے نہ تو کلام کر سکتے ہیں نہ ہی ہم اس کی آواز سن سکتے ہیں. یہ بہت جلالی خدا، ہم اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. لیکن یوحنا اپنی اس انجیل کے اندر بیان کرتا ہے پہلے باب کی 14ویں آیت میں کہ کلام مجسم ہوا. یہ وہ اندیکھا خدا ہے جس نے اس کل کائنات کو تخلیق کیا اور اسی نے اس کائنات کو سنبھال رکھا ہے. اگر نظام شمسی کو آپ دیکھیں اور آسمان کی وسعت کو جاننے کی کوشش کریں تو وہ انسانی عقل کو دنگ کر دیتی.
ایک ہی کہکشاں کے اندر، ایک ہی گیلیکسی کے اندر لاکھوں کروڑوں ستارے ہیں، اور ان میں سے کچھ ستارے اتنے بڑے ہیں جو ہماری زمین سے بھی بڑے ہیں، ہماری زمین سے بھی بڑے ہیں۔ سورج اتنا بڑا ہے کہ اس میں کئی زمینیں گھس جائیں گی، وہ اتنا بڑا ہے، لیکن یہ سب کچھ اپنے آپ ہی چل رہا ہے۔ کیسے؟ خدا اس کو اپنے کلام سے کنٹرول کرتا ہے، یہ خدا کے اختیار کے اندر ہے، سب کچھ خدا نے اپنے اختیار سے کنٹرول کر رکھا ہے۔ اور یوحنا ہی کی انجیل کے 30 باب کی 13ویں آیت بڑی حیران کن ہے، اس کو سنیے۔ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے، نیچے زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے۔ ایسا کون ہے کہ جو زمین پر بھی ہو، ہر جگہ پر موجود ہو؟ زبور 139 کے اندر ہم گاتے ہیں نا، بزرگ داؤد نے بڑی خوبصورت باتیں کہی، میں چڑھ جاواں جے آسماناں تے اوتھے بھی تو ہی ہے، زمین چ چلا جاواں، پتال چ چلا جاواں، اوتھے بھی تو ہی، سب جگہ تے تو ہی تو ہے۔ یہ کلمہ جو مجسم ہوا ہے یہ آسمان پر بھی ہے اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا ہے۔ اس آسمان تک ایکسیس کسی انسان کی نہیں ہوئی جہاں پر خود خدا رہتا ہے۔ پولس اس کی بابت بتاتا ہے، اور لوگ اس کی بابت بتاتے ہیں، یوحنا نے یہ بتایا، لیکن خدا نے اس کو خود ایکسیس دی۔ دنیا میں کوئی سائنس ایسی نہیں بنی کہ وہ اس جگہ تک پہنچے جہاں خدا کا تخت ہے۔ کوئی ایسا جہاز نہیں ہے، کوئی ایسا طیارہ نہیں ہے جس میں آپ بیٹھ کے سیدھے خدا کے تخت کے آگے حاضر ہو جائیں۔ خدا نے خود ایکسیس دی۔ یسایہ نے بھی خدا کو تخت پر بیٹھے دیکھا، لیکن وہ خدا کی بابت کچھ زیادہ بتا نہیں سکا، کیونکہ اس نے خدا کو جلال کی حالت میں دیکھا، نور کی حالت میں دیکھا۔ یوحنا بھی جب مکاشفہ کی کتاب کے اندر بیان کرتا ہے کہ خدا کا تخت کیسا ہے، وہ بزرگوں کے تعلق سے بتاتا ہے، دیگر چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے، جانداروں کے تعلق سے بتاتا ہے، لیکن خدا کی بابت وہ زیادہ نہیں بتا پاتا، کیونکہ وہ خدا کو اس طرح دیکھ ہی نہیں پایا۔ آمین۔ یہ اندیکھا خدا ہے، لیکن خدا کی یہ خواہش ہے کہ وہ لوگوں کو نظر آئے۔ یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے فلپس سے کہا، کیا تو نے ابھی تک باپ کو نہیں دیکھا؟ کیا تو نے ابھی تک باپ کو نہیں دیکھا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اندیکھا خدا اپنے آپ کو لمیٹڈ کرتا ہے اور وہ تجسم لیتا ہے، مجسم ہوتا ہے، جسم میں آتا ہے تاکہ وہ انسانوں کے درمیان آئے۔ جب بنی اسرائیل قوم کو خدا ملک مصر میں سے نکال کر لایا تو خدا نے ان سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ رفاقت میں رہوں اور میرا خیمہ تمہارے درمیان رہے، لیکن اس خیمے کی بھی خاصیت یہ تھی کہ یا تو اس پہ خدا ابر کی صورت میں چلتا تھا یا آگ کی صورت میں، پلر آف فائر ان کے آگے آگے چلتا تھا، تو بھی خدا کی اصل صورت کو وہ دیکھ نہیں پائے۔ خدا کی موجودگی کا احساس انہیں ضرور تھا، خدا کا جلال، خدا کی قدرت، خدا کی حشمت ان کے ساتھ چل رہی تھی، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا ایک آگ ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا ایسا ہی ہے، لیکن خدا کا مکمل مکاشفہ ان کے پاس نہیں تھا کہ اس کی پرسنالٹی ہے کیسی۔ ایک انلیمیٹڈ خدا ہے اور وہ اپنے آپ کو کس طرح سے ظاہر کر رہا ہے۔ ایک اور حوالہ افسیوں کے خط میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کا 4 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ آمین۔ خدا کیا ہے جی؟ ایک ہے۔ ہم 3 خداؤں کو نہیں مانتے، ہم ایک ہی خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل قوم بھی ایک ہی خدا کو مانتے تھے، ہم بھی ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، لیکن اس خدا کی خاصیت یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہم پر 3 طرح سے ظاہر کیا ہے، باپ کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں اور روح القدس کی صورت میں۔ اور یہاں پر پولس اس آیت کے اندر ایک خدا کا بیان کرتا ہے اور اس کے 3 انداز بتاتا ہے، جو سب کے اوپر کون ہے؟ خدا باپ، سب کے درمیان خدا بیٹا، اور سب کے اندر روح القدس۔ آمین۔ خدا ایک ہی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کس طرح سے ظاہر کرتا ہے۔ دنیا کے اندر خدا کو ماننے، سمجھنے اور اس کی پرستش کرنے کے مختلف انداز ہیں، مختلف انداز ہیں۔ جس طرح سے کسی نے خدا کو جانا اور سمجھا ہے، اسی طرح سے وہ اس کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ نظر آیا کہ خدا قربانی مانگتا ہے تو وہ قربانیاں دینے لگے۔ بنی اسرائیل قوم بھی قربانی دیتے تھے، لیکن عبرانیوں کا مصنف ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ وہ قربانیاں خدا کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی، وہ قربانیاں خدا کو
سیٹسفائی نہیں کر سکتی. خدا ان سے سیٹسفائی نہیں ہوتا. اگر ان سے سیٹسفائی ہوتا تو خدا اس سلسلے کو بند نہ کر دیتا, خدا اس کو روک نہ دیتا, خدا اس کو ایک کمزور سلسلہ نہ سمجھتا, خدا اسی سے کنٹینیو کرتا. لیکن خدا کو پتا ہے کہ یہ قربانیاں جو گزرانی جا رہی ہیں یہ وہ قربانیاں نہیں ہیں جو انسان کو اس کے گناہ سے آزاد کریں. تجسم لینے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ 3-4 حوالہ جات اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں. عبرانیوں کا خط میرے ساتھ نکالیے, اس کا پہلا باب. کیا آپ کو ان باتوں کی سمجھ آ رہی؟ آمین آمین. عبرانیوں پہلا باب اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں. یہاں پر یہ لکھا ہے, اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے. پہلے خدا نے کیسے کلام کیا؟ حصہ بہ حصہ, طرح بطرح, مختلف طریقے سے خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اپنے نبیوں کے وسیلہ سے طرح بطرح کلام کیا. اور آگے لکھا ہے, اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کی, جس سے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے, جس کا تذکرہ ہم پیچھے بھی پڑھائے ہیں, یوحنا کی انجیل میں بھی, کولوسیوں کے خط میں بھی پڑھائے ہیں. جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے, وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. اور لکھا ہے, وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا. آمین. خدا نے حصہ بہ حصہ کلام کیا نبیوں کی معرفت, لیکن آخر میں خدا خود منظر عام پر آتا ہے اور خدا یسوع مسیح نے کہا, مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور مجھے اس کو, یہ کسی انسان کی کیپیسٹی تو نہیں ہے, اپنی جان دینے کا اختیار انسان کے پاس ہے. کوئی ٹرین کے نیچے آ جاتا ہے, کوئی زہر کھا لیتا ہے, کوئی پھانسی لے لیتا ہے, لیکن اپنے آپ کو زندہ کرنے کی کیپیسٹی کسی کے اندر کہ ہے, کسی کے اندر کہ جی میں مر جاؤں گا تو میں پھر کل اٹھ بھی جاؤں گا, جب تم دفنان جا رہے ہوگے تو میں اٹھ کے بھی کھلو جاؤں گا. ایسا کسی نے نہیں کہا, نہ کوئی ایسا کر سکتا. لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس کے بعد میں نہیں اٹھ سکتا, لیکن کرائسٹ نے کہا کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور میں والنٹیئرلی اپنی جان دیتا ہوں. کوئی زبردستی مجھ سے میری جان نہیں چھین رہا, میں اپنی آزاد مرضی سے قربان ہوتا ہوں اور پھر میں تیسرے دن مردوں میں سے جی بھی اٹھتا ہوں. ہاللیلویا. اور کلام مجسم ہوا اور وہ ہمارے درمیان رہا. آمین. میرے ساتھ نکالیے لوکا کی معرفت انجیلی بیان, اس کا پہلا باب. یہاں پر ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ اس تجسم کا طریقہ کار کیا ہے. پہلا باب اس کی 26ویں آیت سے میں تلاوت کروں گا. ان باتوں کو غور سے سنیے, یہ بڑی خاص باتیں. 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا, جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی, اور اس کنواری کا نام مریم تھا. اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا, سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے, خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. فرشتے نے اس سے کہا, اے مریم خوف نہ کر, کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. کس کی طرف سے ہوا جی؟ پھر سے بولیے. خدا کی طرف سے تجھ پہ فضل ہوا. اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا, اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا, اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا, اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. مریم نے فرشتے سے کہا, یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. دیکھیں, اس تجسم کے سارے پروسیجر کے اندر انسان کا کہیں عمل دخل نہیں. مریم نے کہا کہ ابھی میری منگنی ہوئی ہے, میں اپنے شوہر سے نہیں ملی, میں اپنے شوہر کے گھر میں نہیں گئی, تو یہ کیسے ہوگا؟ حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. اور مریم کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ وہ شکر گزاری کرے کہ خدا نے مجھ پر فضل کیا ہے. یہ 2 بار اس نے کہا ہے, تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے. آمین. خدا نے خود یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس عورت کو چنوں گا, اور ایک نجات دہندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر خون ہو. اس کے اندر کیا ہو؟ پرانے عہد نامے کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ جانوروں کو جب قربان کیا جاتا تو ان کا خون استعمال کیا جاتا, خون بہایا جاتا تھا تاکہ ان گناہوں کا وقتی طور پر اس کی جو لعنت ہے وہ انسانوں سے دور ہو سکے. اب یہ جو ایک کامل کفارہ دنیا کے اندر آنے والا ہے,
ایک ایسا نجات دہندہ دنیا میں آنے والا ہے جس کے علاوہ کوئی اور نجات دہندہ ہے ہی نہیں، جس کے علاوہ کوئی اور نجات دہندہ ہے ہی نہیں. تو کیا اس کے اندر خون نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے اندر خون ہونا چاہیے. خون ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیدا ہو اور وہ انسان بن کر پیدا ہو. جو جسمانی ہیں ان کے جسم ہیں، جو روحانی ہیں ان کے بھی، فرشتوں کے بھی جسم ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فرشتوں کے پاس جسم نہیں ہے، فرشتوں کے پاس جسم ہیں اور وہ ظاہر بھی ہوتے ہیں. بائبل مقدس میں بہت سی جگہ پہ اندراج ہے کہ وہ لوگوں کو نظر آئے لیکن ان کے جسم روحانی جسم ہے. کرنتھیوں کے خط کے اندر پولس یہ بات کرتا ہے، آسمانیوں کے بھی جسم ہیں اور جو زمین کے اوپر رہتے ہیں جسم ان کے بھی ہیں، لیکن ان دونوں کا جلال فرق ہے. ان دونوں کا جلال فرق ہے. اگر فرشتے چاہیں تو وہ اپنے آپ کو ہم پر ایکسپوز کر سکتے ہیں، اگر وہ نہ چاہیں تو ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ روحانی عالم میں ہیں. ہماری آنکھیں جسمانی ہیں، ہم نہیں انہیں دیکھ سکتے. اس اندیکھے خدا کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا اس طریقے سے اپنے آپ کو لے کر آئے جس طرح سے ایک نجات دہندے کو آنا چاہیے. اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ انسان بن کر زمین پر آئے اور اسی طرح سے پیدائش لے جس طرح سے ایک انسان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ نجات دہندہ ہونے کے لیے اسے جسم بھی رکھنا ضرور ہے. آمین. اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. یہی تو ایک بات ہے جس کے لیے ہم ستائے جاتے ہیں، ہم پر مذاق اڑایا جاتا ہے کہ لو جی مریم کے تعلق سے کیا خدا نے اس کے ساتھ کوئی تعلق بنایا تھا؟ بائبل تو بتاتی ہے کہ مریم کے ساتھ خدا کا کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ پاک روح کے وسیلہ سے وہ پریگننٹ ہوئی تھی اور حاملہ ہوئی تھی. اور بیٹے کی جو ڈیفینیشن ڈکشنریز کی ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے نکلا ہوا. میرا بیٹا مجھ سے نکلا ہے تو وہ میرا بیٹا ہے. تو یہ جو بیٹا نکل رہا ہے یہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ یہ خدا ہی سے تو آ رہا ہے. خدا کا روح تجھ پر سایہ ڈالے گا اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے. آمین. یہ بڑی عجیب چیز ہے جس کو عام لوگوں کے لیے سمجھ پانا ناممکن ہے. یہ چیز آپ کو ایمان سے سمجھ آئے گی، منطق سے آپ اس کو سمجھ جائیں گے، آپ گھر جائیں گے آپ پھر اس کے خلاف ہو جائیں گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ منطق سے آپ کہیں گے میں نے ہن سمجھ آئی اس گل دی، لیکن جب آپ گھر جائیں گے جاتے جاتے شیطان پھر گڑبڑ گھوٹالا کر دے گا. لیکن جب آپ ایمان سے اس بھید کو سمجھیں گے اور اس کو ریسیو کریں گے تو یہ آپ کے ایمان کا حصہ بن جائے گی، یہ آپ کو مضبوط کرے گی اور یہ آپ کو تقویت دے گی. یہ بھید آپ کو تقویت دے گا کہ خدا میرے لیے خود انسان بن کر آیا ہے. ہم سمجھتے ہیں گناہ کا معاملہ بڑا سمپل ہے. گناہ کا معاملہ سمپل نہیں ہے. گناہ کا معاملہ سمپل نہیں ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ گناہ کوئی بڑی چیز نہیں. ہم یہ کہتے ہیں ساری دنیا کر رہی ہے تو میں کر لیا تو کیوں ہے؟ آدم نے اور ہوا نے جو گناہ کیا تھا اس کی وجہ سے وہ خدا کی حضوری میں رہ ہی نہیں سکتے تھے. حبقوق اپنے صفحے کے اندر کہتا ہے تیری آنکھیں اتنی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا، تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا. اور جب پہاڑ کے اوپر خدا نے ظاہر ہونا تھا بنی اسرائیل قوم کے سامنے تو 3 دن تک انہیں اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے، عورتوں سے دور رہنے کے لیے، ہر قسم کے برے خیال سے پاک رہنے کے لیے کہا گیا تھا. اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اس پہاڑ کو چھوئے یا اس کے پاس آئے، کیونکہ وہاں خدا کی پاکیزگی تھی، وہاں خدا کا جلال تھا. خدا اس قدر پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کی آپ کے ساتھ رفاقت ہو، اس کی آپ کے ساتھ رفاقت ہو. ایک طرف گناہ ہے جو ہمیں خدا کے پاس نہیں جانے دیتا، دوسری طرف خدا کی یہ خواہش ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے. تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں. گناہ جو ہے وہ ہمیں خدا کی حضوری میں آنے نہیں دیتا. خدا کو یہ چیز پتا ہے کہ انسانوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اتنا پاک ہو کہ میرے سامنے آئے کہ میں اسے پسند آ جاؤں. ایوب کے تعلق سے آپ نے پڑھا ہے، بزرگ ایوب اپنے سارے اس بک کے اندر بار بار یہ کہنے لگا کہ خدا میرے سامنے آئے، خدا حجت کرے. میرے پاس یتیم آتے تھے، میرے پاس بیوہ آتی تھی، وہ دکھ کی حالت میں آتی تھی، وہ ناشتی ہوئی واپس جاتی تھی، میں نے کھانے کھلائے، میں نے غریبوں کی مدد کی، بڑی نیکیاں اس نے جتائیں. اس کو نظر آتا تھا میرے اندر کوئی بھی عیب، کوئی گناہ نہیں، میں نیک شخص ہوں، میں راست باز آدمی ہوں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ خدا نے خود ایوب کی کتاب کے پہلے چیپٹرز کے اندر جب تعارف کروایا ایوب کا تو اس میں یہی کہا کہ یہ ایک راست باز آدمی ہے. لیکن جب خدا خود اس کے سامنے آتا ہے تو ایوب کہتا ہے میں خاک اور راکھ میں لیٹ کے توبہ کرتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ ایک بہترین سے بہترین انسان جو نیک سے نیک اور راست باز سے راست باز سمجھا جاتا ہے، جب وہ خدا کے سامنے آتا ہے تو اپنے آپ کو راکھ سمجھتا ہے، مٹی سمجھتا ہے. خدا کی پاکیزگی کے آگے انسان کی پاکیزگی کچھ بھی نہیں ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے.
خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ جس نے اپنے آپ کو گناہ کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، جس نے اپنے آپ کو شریر کے ہاتھ میں، شیطان کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اس سے واپس لے لے اور وہی اختیار اسے دوبارہ دے جو اس نے اپنے ہاتھ سے شیطان کو واپس کر دیا۔ خدا نے اس کو کیا کہا تھا؟ میں تجھے اختیار دیتا ہوں، بڑھو پھولو پھلو اور اس کائنات کی ہر ایک چیز کے اوپر تیرا اختیار ہے، آدم کو خدا نے کہا تھا۔ لیکن آدم نے گناہ کیا اور آدم اس اختیار کو کھو بیٹھا۔ آپ کو بات پتہ؟ آدم اس اختیار کو کھو بیٹھا اور شیطان نے اس کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا جہاں وہ خدا کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ سکتا، اس پر لعنت ٹھہر گئی کیونکہ اس نے خدا کی بات نہیں مانی۔ اب اس انسان کو واپس اپنی حضوری میں لانے کے لیے بیلوں اور بچڑوں کا خون تو کام نہیں آنے والا۔ اگر یہ کام آنے والا ہوتا تو ہر سال قربانیاں نہ ہوتی۔ کیوں ہوتی ہیں ہر سال؟ کیونکہ دل مطمئن نہیں ہوتا کہ ہم نے تو اس سال پھر گناہ کر لیا، اب کیا کریں؟ پھر قربانی۔ اگر آپ بنی اسرائیل کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں اور آپ احبار کی کتاب پڑھیں، گنتی کی کتاب پڑھیں، خروج کی کتاب پڑھیں، وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ قربانیاں ہی قربانیاں ہو رہی، بس کسی سے کوئی خطا ہو رہی، کسی سے کوئی خطا ہو رہی ہے، قربانیاں ہی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کتنا مشکل ہے۔ اگر آج بھی یہی چیز اگر خدا خود ظاہر نہ ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا اتنی بڑی آبادی میں اتنی قربانیوں کو ہینڈل کرنا۔ کدھر جاؤ گے؟ سنبھالنا مشکل، تعفن، بیماریاں پھیل جاتی۔ لیکن خدا کو یہ پتا تھا کہ آئندہ آنے والے دور میں ہونے کیا والا ہے، اور یہ قربانیاں جو ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ میرے حضور مقبول ٹھہر سکے۔ آمین۔ گناہ کو ایزی نہ لیں، گناہ ایزی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم بڑی ڈٹائی کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ خدا کی نظر میں یہ کتنی بھیانک چیز ہے۔ خدا اس کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور ہم بڑی آسانی سے اس کے اندر جا رہے ہیں۔ اور لکھا ہے سب نے گناہ کیا۔ کتنوں نے جی؟ کتنوں نے؟ اس میں آپ بھی ہیں، اس میں میں بھی ہوں، اس میں یہ سارے حضرات جو یہاں پر اوپر سٹیج پہ بیٹھے ہیں یہ بھی ہیں، کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی میں اتنا نیک ہوں کہ میں خدا کو پسند آ جاؤں گا۔ Nobody can claim this۔ کوئی شخص اس کو کلیم نہیں کر سکتا جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو کہ کرائسٹ کا بلڈ میرے اوپر ہے۔ آمین آمین۔ لکھا ہے جتنوں نے اس سے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ جتنے مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم۔ پریز دی لارڈ۔ تجسم کا مطلب یہ ہے، طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا کہ ایک عورت کو استعمال کیا گیا۔ یوحنا نے بھی منع کیا خداوند کو، اس نے کہا خداوند تجھے تو بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع نے کہا نہیں، ہمیں اس راست بازی کو اسی طرح سے پورا کرنا ہے جس طرح سے اس کا طریقہ کار ہے، اب تو ہونے دے۔ آمین۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کلیم کریں کہ زمین پر یسوع نے جو زندگی گزاری ہے یہ اس لیے گزاری ہے کیونکہ وہ خدا ہے، اسی لیے تو وہ اتنا نیک تھا۔ یسوع مسیح خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے، یہ تجسم کا بھید ہے۔ اور پولس کہتا میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ ایک انسان ہوتے ہوئے آپ ایک بہترین زندگی نہیں گزار سکتے، ہم گزار سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم مسیح میں ہیں۔ اگر ہم مسیح میں ہیں تو ہمارے پاس اتھارٹی ہے کہ ہم اپنی پرانی انسانیت کے اوپر غالب آ سکیں۔ خدا نے تجسم اس لیے لیا، کلام اس لیے مجسم ہوا تاکہ وہ آدمیوں میں آئے اور ان کے لیے کفارہ ٹھہرے۔ میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں 10 باب، اس کی پہلی 7 آیات ہم تلاوت کریں گے۔ کیا آپ کو ان باتوں سے برکت مل رہی ہے؟ آمین۔ زور سے بولیں ذرا تاکہ میں نے پتا چل جائے کہ واقعی مل رہی برکت۔ عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب اس کی پہلی آیت سے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان میں ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ ان کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ یہ قربانیاں جو سال بسال گزرانی جاتی ہیں خدا کی نظر میں ہمیں کامل نہیں ٹھہراتی، ورنہ ان کا گزرانا موقوف نہ ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سوختنی قربانی اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ کلام اس لیے مجسم ہوا ہے تاکہ وہ خدا کی مرضی کو امپلیمنٹ کرے، پورا کرے۔ کرائسٹ نے کہا میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا، اسے معطل کرنے نہیں آیا، اس کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسے پورا کرنے کے لیے آیا۔ شریعت کا پورا اطلاق اگر کسی شخص پر ہوتا ہے، کسی نے اگر اس زمین پر رہتے ہوئے پوری شریعت کو فالو کیا تو وہ کرائسٹ ہوتا ہے۔ آمین۔ اور جب ہم مسیح میں ہیں
تو ہم خدا کے سارے قوانین پر پورے اترتے ہیں. سمجھ آئی آپ کوئی بات؟ اگر ہم مسیح میں ہیں، اگر ہم مسیح میں نہیں ہیں تو کسی شخص کے اندر اتنی اوقات نہیں کہ وہ خدا کے حکموں پر عمل کر سکے. ہم تو 10 حکم جانتے ہیں، لیکن 10 میں سے بھی آگے 613 نکات ہیں. ان کی انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے 10 احکامات کو کھولنے کے لیے یہودیوں کے پاس 613 اصول تھے، جن کو انہوں نے ان 10 احکامات کو وضع کرنے کے لیے، مزید وضاحت کرنے کے لیے ڈیٹیل کے ساتھ لکھا تھا. اگر آپ نے 6 کو پورا کر لیا، 7ویں میں آپ نے چوک جانا. اگر آپ نے لالچ نہیں کرنا، اگر آپ نے خون نہیں کرنا، تو آپ جھوٹی گواہی دے سکتے، آپ اپنے ماں باپ کی عزت سے چوک سکتے. کہیں سے بھی ہم شریعت پر پورے عمل پیرا ہو ہی نہیں سکتے. انسان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں. لیکن اگر ہم مسیح میں ہیں، اگر ہم مسیح میں ہیں تو ہم ایسا کر سکتے. پریز دی لارڈ. اب دیکھیں تجسم کا مقصد کیا تھا. پہلا تو یہ کہ خدا اپنے آپ کو انسانوں میں لے کر آئے اور انہیں یہ دکھائے کہ ایک راست باز شخص کیسا ہوتا ہے. کرائسٹ نے کھڑے ہو کر کہا کہ کون میرے اندر گناہ ثابت کر سکتا؟ کوئی ہے ایسا؟ ہے تو انسان کھڑا ہوا ہے سامنے، لیکن انسان بھی ہے اور اس کے اندر اختیار خدا کا بھی ہے. اگر پولوس کے خطوط کو مزید آگے جا کے پڑھیں تو پولوس بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے طور پر پریزنٹ نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا کہ میں خدا نہیں، میں تو کوئی انسان. لیکن جہاں ضرورت پڑی کہ وہ شو کرے، وہاں اس نے شو بھی کیا. پریز دی لارڈ. اور یوحنا ہی اپنے پہلے خط کے اندر اس کے 3 باب کی 8ویں آیت کے دوسرے حصے میں ایک بڑی عمدہ بات کرتا ہے، جو کلام کے تجسم کے اس بھید کو بڑی آسانی سے بنی نوع انسان پر ظاہر کر دیتا. اور وہ کیا ہے؟ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، ابلیس کے کاموں کو ڈسٹرائے کر دے، ابلیس کے کاموں کو تباہ و برباد کر دے. مسیح اس لیے ظاہر ہوا تھا. میرا سوال آپ سے ہے، کیا ہماری زندگی میں ابلیس کے کام ہیں یا تباہ ہو چکے؟ اگر تو ہیں تو پھر ہم مسیح سے واقف نہیں، ہم نے صحیح طرح سے مسیح کو جانا نہیں. اور اگر ہماری زندگی سے شیطان کے کام جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے اور ہم مسیح کو جان چکے. 20 سالوں سے چرچ آ رہے ہیں، سگریٹ چل رہی. 20 سالوں سے چرچ آ رہے ہیں، گالیاں بھی بک رہے ہیں، بیوی کو بھی مار رہے ہیں، ساس سے بھی جھگڑ رہے ہیں، نشاور چیزیں بھی پی رہے ہیں، بیچ بھی رہے ہیں، خرید بھی رہے ہیں، سیل پرچیز بھی جاری، ہیپی کرسمس بھی جاری، عید قیامت المسیح مبارک ہو بھائی جان. ادھر کپی لائیے بیچن بھی جا رہے ہیں. شیطان کے کام تو اس کی زندگی کے اندر ہی ہیں. اس کا مطلب ہے کرائسٹ کا تجسم اس شخص کے لیے فائدہ مند نہیں ہوا، وہ مسیح کو بطور نجات دہندہ نہیں جان پایا. اگر کسی شخص نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی ہو، سنیں اس بات، اگر کسی شخص نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ شخص گناہگار ہی رہ جائے. سنیں اس جملے کو ایک دفعہ پھر، اگر آپ نے اپنی زندگی مسیح کو دے دی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے لیے یہ لفظ کہیں کہ جی میں بڑی گناہگار ہوں. اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑی گناہگار ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں، تو پھر تسی یسو نو نہیں جانے. تو جے تسی یسو نو جان لیا تو پھر تسی کہو گے کہ میں گناہگار سا، میں گناہگار تھا، یہ میرا پاسٹ ہے، یہ میرا ماضی ہے کہ میرا ماضی ایک گھنونا ماضی تھا، میں گناہگار شخص تھا، لیکن مسیح نے اپنے خون سے مجھے دھو کے پاک اور صاف. ہاللیلویہ. پولوس کہتا ہے جتنے بھی اس دنیا کے اندر گناہگار ہیں ان میں سب سے بڑا میں نے تو بڑا ستایا، کلیسیا کو مارا ہے، کوٹا ہے، قتل کروایا لوگوں. لیکن جب اسے مسیح کی سمجھ آ گئی تو وہ مسیح کے لیے بیعت کھانے کے لیے تیار ہو گئی، وہ مسیح کے لیے کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو گئی. اس کا دل مسیح سے لگ گیا. سادھو سندر سنگھ کو جب سمجھ آئی کہ مسیح کون ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے برفوں کے اوپر ننگے پیر گئے. برفوں کے اوپر ننگے پیر، نہ اسے روٹی کی فکر ہے، نہ اسے کھانے پینے کا پتہ ہے، بس وہ نکل کھڑا ہوا مسیح کی گواہی دینے کے لیے، کیونکہ اسے لگا کہ اس سے بڑا میسج کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا جو میرے پاس، میں نہیں رکوں گا. اس نے بس کا انتظار نہیں کیا، ٹرین کا انتظار نہیں کیا، اس نے جہازوں کا انتظار نہیں کیا، نکل گیا. اور اس نے ایسے ایسے علاقوں میں جا کے منادی کی جہاں انسانوں کے لیے پہنچنا بہت مشکل ہے. برفوں کے اندر تبت کی پہاڑیوں میں وہ چلا گیا، اور رائٹرز یہ بتاتے ہیں کہ وہ تبت کی پہاڑیوں میں جب لاسٹ ٹائم گیا تو واپس نہیں آیا. کسی کو یہ پتا نہیں. جس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مسیح کون ہے. میں آپ کو اپنے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں، میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جو نامی مسیحی تھا. نام کے مسیحی آپ کو پتا بہت سے ہیں، ڈینیل، جوزف، کرسٹوفر، بڑے بڑے نام ماں باپ رکھ دیتے ہیں. یہ سایہ پادی صاحب بائبل دے وچوں کوئی نام دسو. جب بیٹی پیدا ہوتی بیٹا پیدا، پادی صاحب کوئی چنگا جہا نام نا بائبل چو دسو میرے بچے لیے. پادی صاحب کہتے ہیں جی بشپ صاحب نے کیا، کرسٹوفر صاحب نے دانیل رکھ دو نا، دانیل بڑا سور مختا. اچھا بشپ صاحب کو نام تے رکھوا لیا تو دکھاؤ نو فلما رہے
وہ دن بیگ ڈرامے دیکھ رہے دانیل نا، اس کو نام بائبل میں سے دے دیا، اور اس کو شناخت کون سی دے رہے ہیں، اس کو پرورش کون سی دے رہے ہیں؟ دنیاوی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ خالی بائبل سے نام رکھوانے سے، پاسبانوں سے نام رکھوانے سے کچھ نہیں ہونا۔ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس بچے کے ساتھ، اس کو تو کچھ نہیں پتا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا وہ ریاکاری سیکھ جائے گا، کیونکہ آپ اس کو ریاکاری خود سے سکھا رہے ہیں کہ پتر چرچ دے ٹائم تے چرچ جانا ہے، ڈانس دے ٹائم تے ڈانس کرنا ہے، تے شراب دے ٹائم تے شراب پینی۔ یہی زندگی ہے، اور اپنے آپ کو مسیحی بھی کہتے جانا، نامی مسیحی، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے القابات، بڑے بڑے فخر، فلانا پادری بھی ہمارے گھر آتا ہے، فلانا پادری ہمارے گھر آتا ہے، ہم نے ان کا بھی کھانا کیا تھا، ہم نے ان کا، او بھائی جتنی مرضی اوجری ان کو کھلا دو، پاوے ان کو کھلا دو، حاصل کچھ نہیں ہونا آپ کو۔ پادریوں کو کھانا کھلانے سے کیا آپ کو نجات ملنی؟ ان کی خدمت کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ یسوع کا انکار کر کے پادریوں کی خدمت کرنے نکلے ہیں تو آپ بڑے بے وقوف ہیں، معذرت کے ساتھ۔ وہ لوگ انتہائی بے وقوف ہیں جو یسوع سے مفت نجات پائے بغیر خادموں کی عزت کر کے خدا کے حضور مقبول ٹھہرنا چاہ رہے ہیں۔ دے آر رانگ، وہ غلط سائڈ پہ کھڑے۔ میرا بھی ایسے ہی گھرانے سے تعلق، نامی مسیح، میں، میری والدہ، میرے والد اور میری چھوٹی بہن، 4 لوگ ہم فیملی۔ ہم خداوند سے دور، ہم خدا کو جانتے نہیں تھے۔ چرچ جاتے تھے کرسمس کے دنوں میں، عید کے دنوں میں، اور وہ بھی کوشش ہوتی تھی کہ عبادت کے سینٹر میں پہنچیں یا اینڈ پہ جائیں تاکہ ہماری انٹری بھی ڈل جائے کہ لوگ دیکھو جی چرچ آئے سن، لیکن عبادت اٹینڈ نہ کریں۔ یہ بھی دیکھیں لوگوں کی کیسی چلاکی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے یسوع کو کیا جانا، اسی ٹائم تے چرچ ہی نہیں آ پائے۔ کیا جانا ہم نے یسوع، کیا عزت ہے ہمارے دل میں خدا میں۔ ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوئے، آئزک ٹی وی، کہندے بھائی صاحب میں تے گھر ہی عبادت کر لینی ہے۔ آئزک ٹی وی لگا رہندا، خدا دا شکر ہے بھائی صاحب اسی تے گھر ہی عبادت کر لینی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو سمجھ آئی اصل میں اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ ہم یسوع کے پاس نہیں جائیں گے، یسوع آپ ہی آ جائے ساڈے۔ سمجھ آ رہی بات؟ جو لوگ چرچ نہیں جاتے اصل میں وہ خدا کی انسلٹ کرتے ہیں۔ وہ انسلٹ اس بات میں کرتے ہیں کہ ہم خدا کے گھر نہیں جانا چاہتے، خدا خود ہمارے گھر آئے، خدا کے خادم ہمارے گھر آئے، وہ آ کے ہمارے گھر عبادت کریں، باجے بجائیں، طبلے بجائیں، ہمارے گھر میں گیت گائے جائیں، ستائش کی جائے، سب کچھ ہو ہمارے گھر میں، لیکن ہم خدا کے گھر میں نہیں جائیں۔ یہ ہے جی نامی مسیحی، وہ جانتے ہی نہیں کہ خدا کون ہے اور خدا کی رسپیکٹ کیا ہے۔ ہم بھی ایسے ہی تھے، اور چرچ نہیں جاتے تھے، خدا کا کلام نہیں پڑھتے تھے، خدا سے دور تھے، اور پھر ہوا کیا؟ ہماری زندگی کے اندر تباہی اور بربادی آنا شروع ہوئی۔ سٹیپ 1 پہ کیا ہوا؟ میری چھوٹی بہن تھی، اس کا نام صوفیہ تھا، اس کو پولیو ہو گیا۔ وہ 9 ماہ کی تھی، 9 months کی، جب اس کو پولیو ہوا تو اس وقت لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا پولیو کا۔ تو کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، کسی نے کہا جی اس کو ملیریا ہو گیا، کسی نے کہا اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا، اسی لیے اس کی ٹانگیں سن ہیں، جیسے اس کا بخار اترے گا یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی، کچھ مہینوں کے بعد میری ماں کو لگا کہ اس کے تو ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو رہے ہیں، اس کے تو اچھے خاصے صحت مند بازو تھے، وہ سوکھ رہے ہیں۔ جب دوبارہ ایگزامینیشن کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے، ہاسپٹل میں پہنچے تو انہوں نے کہا جی ہم معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی کو پولیو ہو چکا ہے، اور پولیو وہ بیماری ہے جو انتہائی خطرناک ہے۔ پولیو وہ بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے، یہ بچی سوکھتی جائے گی اور یہ اپاہج ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، صرف اس کا منہ بچ گیا اور اس کا سارا جسم نیچے سے سوکھ گیا۔ اس کے بعد ہماری لائف میں دوسری پرابلم یہ آئی کہ میری والدہ کو 98 میں برین ہیمریج ہو گیا، دماغ کی نس پھٹنے کی وجہ سے۔ کیا ہو گیا جی؟ برین ہیمریج، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی، اور ہم انہیں ہاسپٹل میں لے کے گئے، لیکن 3 گھنٹے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور اس کے بعد ٹھیک 7 ماہ کے بعد میرے والد صاحب کو ٹیوبرکلوسس سے، ٹی بی کے ساتھ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ بہن اپاہج ہے، ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، 7 ماہ کے بعد والد کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ ٹی بی کی وجہ سے ان کے نگلنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، کچھ بھی نگلنے کے قابل نہیں رہے تھے وہ۔ اور اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بھی ٹی بی ہو چکی ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا۔ استثنا کی کتاب میں لکھا ہے تو سدا لٹتا ہی رہے گا، اس کے 28ویں باب، تو اپنے تمام دھندوں میں ناکام رہے گا، تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں لانتی ہوں گے، تو اندر آتے ہوئے بھی لانتی ہوگا، تو باہر جاتے ہوئے بھی لانتی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تو میرے احکامات کو ترک کر دے۔ جب ہم خدا کے احکامات کو ترک کر دیتے ہیں، خدا کے نجات بخش منصوبے کو رد کر دیتے ہیں جو صرف اور صرف مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہے، نجات صرف یسوع کے وسیلہ سے ہے۔ آسمان تلے زمین پر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو۔ یوحنا ہی اپنی انجیل کے 30 باب کی 16ویں آیت میں خوبصورت بات بیان کرتا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ نجات صرف یسوع کے وسیلہ سے، اور جو اس نجات دہندے کو رد کرے گا، خدا کے اس عظیم منصوبے کو رد کرے گا، وہ کسی بھی صورت خدا کی نظر میں راست باز بن ہی نہیں سکتا، جتنے مرضی کھانے کھلا لو۔
اس کا حاصل کچھ نہیں ہونا. قرضہ آپ پہ چڑھ جائے گا لیکن نجات نہیں ملے گی, نجات یسوع کے وسیلے سے. آمین. اور اپنے والدین کے مرنے کے بعد ہماری لائف کے اوپر جو کرائسس آئے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. ماں باپ مر چکے ہیں اور ہمارے عزیز ہیں جنہوں نے اب ہمیں اون کر لیا, ہمارے ماموں نے, ہمارے تایا نے. تو میرے تایا جی جو تھے وہ میری بہن کو لے گئے, وہ میری بہن کو لے گئے کہ جی میری بیٹیاں ہیں, ہم اس کو رکھ لیتے ہیں اور بیٹا جو ہے اس کو آپ رکھ لیں. کیونکہ میرا اسکول وہاں پہ تھا جہاں میرے ماموں رہتے تھے, میں وہاں پڑھنے لگ گیا اور میری بہن, ماں باپ بھی مر گئے اور بہن بھائی بھی جدا ہو گئے. دیکھیں جن زندگیوں میں خداوند نہیں ہے, جو خدا سے دور ہے, ان کی لائف میں ہوتا کیا ہے, کس قدر مسائل اور مشکلات کے اندر وہ گھر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ریزن یہ ہے کہ وہ خدا سے دور ہے. میں ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں کہ مچھلی پانی میں اسی لیے خوش رہتی ہے کیونکہ وہ پانی میں رہنے کے لیے بنائی گئی. پرندے ہوا میں اس لیے خوش رہتے ہیں کیونکہ وہ ہوا میں اڑنے کے لیے بنائے گئے. میں اور آپ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ہم خدا کی حمد کریں, اور جب ہم خدا کی حمد نہیں کرتے تو ہم نے تو مایوس ہونا ہی. ہم شیطان کے جال میں جکڑے جاتے ہیں, ہم خدا کی بندگی نہیں کرتے, پرستش نہیں کرتے. زبور 51 میں جب داؤد نے توبہ کی, وہاں پر اس نے جو فضل نہ لے رب بخش گناہ سب میرے, وہ بے چین تھا کیونکہ اس سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا تھا. جب تک سن ہماری لائف کے اندر ہے وہ ہمیں بے چین کر دے گا. آج آپ گھروں میں جائیں اور فیملیز میں جائیں, آپ کو ابتری نظر آئے گی ہر طرف, لڑائی جھگڑے, چیک چیک, بک بک, ایک دوسرے سے نفرت, ایک دوسرے سے حسد, ایک دوسرے کو برا سمجھنا. اس لیے کیونکہ خدا ان کی زندگی میں نہیں اور خوشی اور شادمانی ان کے پاس ہے. اور ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم بہن بھائی بھی جدا ہو گئے, اور اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے ٹی بی مجھ میں منتقل ہو چکی ہے, مجھے نہیں پتا تھا, مجھے یہ نہیں پتا تھا. اور ٹی بی نے اندر ہی اندر میرے پھیپھڑوں کو اور میری آنتوں کو کھانا شروع کر لیا, اور ٹی بی نے میرے پھیپھڑے کھا لیے اور میری آنتوں کو بھی کھا لیا. میری آنتوں میں جگہ جگہ پہ اندر زخم ہو گئے, سوراخ ہو گئے, اور میرے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا تھا. مجھے اندھیرا نظر آتا تھا, کھا پی میں نہیں سکتا تھا, درد سے میرا برا حال تھا, بخار میری جان نہیں چھوڑتا تھا, مشکل مشکل مشکل. اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ میں اب نہیں بچوں گا. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, چونکہ پیسے تو میرے پاس تھے نہیں. میں ڈسپینسری میں گیا, میں نے بڑی منت سماجت کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے چیک کریں. وہ ایک اچھا ڈاکٹر تھا گڑی شو میں. اس نے مجھے دیکھا, اس نے مجھے دیکھ کے اندازہ لگا لیا کہ اس کو کوئی خاص بیماری ہے. اس نے میری ہسٹری پوچھی, آپ کی والدہ کہاں ہیں, والد کہاں ہیں. میں کہا جی وہ دونوں مر چکے ہیں. کیسے مرے ہیں؟ میں نے ان کو وجوہات بتائیں. اس نے میرا ایکسرا کیا, اس نے میرا بلڈ ٹیسٹ کروایا, اور جب وہ میرا ایکسرا لے کر آیا لڑکا تو اس کے اندر میرے 2 گلے ہوئے پھیپھڑے اس کو نظر آئے. اور میری آنتوں کا جب الٹرا ساؤنڈ اس نے کیا تو اس نے کہا کہ بیٹا آپ کے پاس تو 7 سے 8 دن ہے, زیادہ سے زیادہ 10 دن, آپ مرنے والے ہیں. میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ جو آپ کی کنڈیشن ہے, مجھے خون کی الٹیاں آتی تھی. اس نے کہا جو آپ کی کنڈیشن ہے میں دوائی تو آپ کو دوں گا لیکن مجھے امید نہیں کہ وہ آپ پر اثر کر سکتی. ودن 10 days تم مر جاؤ گے, تمہاری موت واقع ہو جائے گی. آپ سوچیں جس کے ماں باپ پہلے ہی مر چکے ہو, ایک اپاہج بہن دور ہو اس سے, اور جب وہ یہ خبر سن کے باہر نکلا, وہ نوجوان کیا ہوگا 17-18 سال, اس کو تو سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی. مجھے میری زندگی کے اندر تاریکی تھی, اور اس تکلیف سے چھٹکارا پانے کے لیے کہ 10 دن کے بعد جو مرنا ہے پہلے ہی مر جاؤ, میں نے ٹرین کے نیچے آ کے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. اور میں میاں میر کالونی اور بستی سیدن شاہ جو کہ لاہور کے علاقے ہیں دو, ان کے درمیان ریلوے ٹریک ہے. رات کو 1:30 بجے اس ریلوے ٹریک پر جنوری میں جا کر لیٹ گیا. جنوری 99 اس ریلوے ٹریک پر رات کو 1:30 بجے میں لیٹا ہوا ہوں, اور میں ٹرین کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں کہ ٹرین آئے اور مجھے کئی پیسز میں وہ کاٹے, مجھے مارے اور میری زندگی ختم ہو جائے. اور اس سارے ٹائم کے اندر میں خدا سے جیسے کوئی شخص جھگڑتا ہے, لڑتا ہے, حالانکہ میں بول نہیں سکتا تھا. اور سردی نے تو بالکل ہی مجھے ختم کر دیا تھا, کیونکہ جنوری کی سردی آپ جانتے ہیں, پنجاب کی جو سردی, میں بالکل اکڑ گیا تھا, میرا جسم کام نہیں کر رہا تھا. صرف میرے ذہن کے اندر جو چیز چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ خدا نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. ماں بھی مر گئی, باپ بھی مر گیا, بہن بھی پائے جا, ساری عمر غربت دیکھی, پریشانی دیکھی, لیکن خدا نے ہمیں دیا کیا؟ لیکن میرے اندر سے ایک آواز اٹھنے لگی. اس آواز نے مجھ سے کلام کرنا شروع کیا. اس آواز نے کہا کہ نوجوان, اگر تو اپنی زندگی خداوند کو دے تو وہ تجھے معاف کر دے گا, وہ تجھے معاف کر دے گا. میں اس آواز سے بحث کرتا رہا, میں اس آواز سے بحث کرنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن آپ بلیو کریں, جب میں نے دل سے خداوند کو پکارا, میں نے اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کیا. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں, بہانے نہ بنائیں. میری والدہ ایسی تھی, میرا باپ ایسا تھا, میری بیوی ایسی, میرا شوہر ایسے. گناہ گار ہم ہیں, ہمیں اس کا اقرار کرنا ہوگا. اور جب ہم اقرار کریں گے, جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس پر رحمت نہیں ہو سکتی, اس پر خدا کا غضب رہتا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. لیکن جو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے انہیں ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی. توبہ کرو, رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں, اور آسمان سے لکھا ہے تازگی کے دن آئے. پریز دی لارڈ. اور اس رات میرے لیے فیصلہ کرنا ضروری تھا. اگر میں توبہ نہ کرتا تو میں آج آپ کے سامنے نہ ہوتا.
لیکن اس رات میں خدا کے پاک روح کے لیے شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے موٹیویٹ کیا، قائل کیا کہ میں توبہ کر لوں. اور جب میں توبہ کے لیے خدا کے حضور رو رہا تھا اور میں یسوع کو اپنی زندگی میں دعوت دے رہا تھا، میں نے اپنی بیک سائڈ پر، ریلوے ٹریک پر لیٹا ہوا ہوں میں نے اپنی بیک سائڈ پر روشنی کا ایک بہت بڑا سرکل دیکھا، اور اس سرکل کے اندر میں نے خدا یسوع مسیح کو سیدھا دیکھا جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. کلام مجسم ہوا، ہاللیلویہ، اور فضل اور سچائی سے مامور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے کلوتے کا جلال. ہاللیلویہ. اور میرے عزیزو، یسوع نے مجھ سے کہا، بیٹا تو نے زندگی میں پہلی بار مجھے پکارا ہے، میں تیرا یسوع، اٹھ کے کھڑا ہو، میں نے تجھے شفا دی ہے اور میں نے تجھے اپنے کلام کی خدمت کے لیے چن لیا ہے. آمین. مجھے انجیل سناتے ہوئے 22 سال ہو گئے، یہ 23واں سال ہے. 23 ایئرز سے میں خدا ان کی خدمت میں پیش ہوں، اور وہ مجھے چلا رہا ہے. میں اس میں اپنی بڑک نہیں مارتا، کو اپنی شیخی نہیں مارتا کہ جی میں چل رہے ہیں، میں سنا رہا، نہ، میری اتنی اوقات نہیں. اس نے میرا ہاتھ تھام رکھا ہے. جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو لے کے جاتا نا جی، آپ نے دیکھا ہوگا یہ منظر کہ باپ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، بچہ ایسے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. بچے کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ چلے اور گلی بھی پار کر لے، لیکن وہ اپنے باپ کے ہاتھ کو تھام کے دور نکل جاتا ہے، کیونکہ طاقت جو لگ رہی ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ طاقت اس کے باپ کی ہوتی ہے. تو اگر آپ خداوند میں ہیں تو آپ فخر کریں کہ میری کمزوریوں میں وہ میرا زور ہے. ہاللیلویہ. وہ آپ کو برکت بخشے گا. میری زندگی کے اندر ایک بڑی تبدیلی آ گئی. میں نے آپ کو بتایا جس شخص کی زندگی میں یسوع آ جاتا ہے اس کی زندگی کے اندر گناہ سے محبت ختم ہو جاتی ہے. پولس کہتا ہے میرے اندر ایک اور قسم کی شریعت مجھے نظر آ رہی، میں اب گناہ نہیں کرنا چاہتا. جسم میرا جو ہے وہ مجھے گناہ کی طرف ڈرائیو کر رہا ہے، لیکن میرے اندر جو روح ہے جو مر چکی تھی، جو یسوع کی وجہ سے زندہ ہوئی ہے، اب وہ مجھے غلبہ بخش رہی ہے جسم کے اوپر، اور میں اس پر کنٹرول پا رہا ہوں. آمین. جتنا زیادہ ہم خداوند کی حضوری میں رہیں گے، خداوند کے ساتھ چلیں گے، ہم جسم کے کاموں کو سر انجام نہیں دیں گے. لیکن جب ہم جسم کے ساتھ رفاقت کے اندر ہیں، جسمانی لوگوں کے ساتھ رفاقت کے اندر ہیں، تو ہم بآسانی گناہ کے اندر گر جائیں گے اور گناہ میں پڑے ہی رہیں گے، کیونکہ ہم نے خود سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے گناہ میں رہنا. میرے عزیزو، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا. یہ جلال کیا ہے؟ یہ کرائسٹ کے کردار کی بلندی ہے. زمین پر رہتے ہوئے کوئی بھی بشر مسیح کے اندر گناہ نہیں ڈھونڈ سکا. جلال کا مطلب ہے کہ ایسا نور جہاں خدا موجود ہوتا ہے. جب گلوری کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی پراپر اردو میں آپ کو کوئی لفظ ملیں گے. بہت زیادہ روشنی، بہت زیادہ چکا چوند کر دینے والی روشنی، ایک ایسی روشنی جو اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب مفوق الفطرت ہستی یعنی خدا موجود ہو. اردو میں جلال کے لیے اس سے بڑا کوئی ورڈ نہیں ہے سر. میں ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، میں تو یہی سمجھتا ہوں. میں نے اپنی اس عمر میں یہی کچھ سیکھا کہ جلال خدا کو بیان کرنا پاسبل نہیں ہے. میری کیا اوقات ہے؟ ہمارے یہاں محاورے بنے یہ منہ اور مسور کی دال. میری کیا اوقات ہے کہ میں خدا کو بیان کروں؟ لیکن یہ خدا کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم جیسے نکمے لوگوں کے منہ میں بھی اپنا کلام رکھا. یہ اس کی برکت ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ خدا کی محبت ہے کہ ہم اس کو بیان کر رہے ہیں، ورنہ کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا. کسی کی اتنی اوقات اور مجال نہیں. میں نے اپنی زندگی خداوند کو دی. ایک ناکام ترین شخص خدا کے ہاتھ میں آیا، ایک ٹوٹا ہوا برتن خدا کے ہاتھ میں آیا. خدا نے اس کو تراشنا شروع کر دیا. میں ہکلا کے بولتا تھا، میں کبھی ایکسٹرا بول نہیں پاتا تھا، اور ایک ورڈ بولنے کے لیے مجھے کتنے منٹ جھکنا پڑتا تھا. میں زور لگاتا تھا، مجھے پسینے آ جاتے تھے، میرے منہ سے ورڈ نہیں نکلتا تھا. آپ کو پتا ہے جو ہکلا کے بولتے ہیں ان کی کیا مشکل ہوتی ہے. میں نے اپنے اسکول میں کبھی اورل سبق سنایا نہیں تھا. میں لکھتا تھا، ٹیچر آتے ہی کہتا چلو شہزاد تم لکھنا شروع کرو، کیونکہ انہیں پتا تھی یعنی پورے پیریڈ کی جگہ دے اڑیا رہنا، سارے بچے زبانی سنا رہے ہیں، میں لکھ رہا ہوں. جب میں توبہ کرنے کے بعد ایک عبادت میں مرید کے پہنچا تو وہاں پر ایک بزرگ خادم سے میری ملاقات ہوئی. سید مسیح ان کا نام تھا. ان سے ملاقات ہوئی تو میرے ساتھ جو نوجوان تھا جو مجھے لے کے گیا تھا، اس نے کہا کہ پادری صاحب ایس منڈے نو یسوع ملے، یسوع نال ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا ویری گڈ، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، غیر زبانوں میں دعا کر. انہوں نے کہا کہ جی ایدی گواہی تسی اج سنا دینا. کہنا بھی میں تو سناواں گواہی، یہ خود سنائے. انہوں نے کہا جی یہ بول نہیں سکتا، یہ ہکلا کے بولتا. انہوں نے مجھے جو بات کہی مجھے آج بھی یاد ہے. انہوں نے کہا بیٹا جس یسوع نے تمہیں نئے پھیپھڑے دے دی، جس یسوع نے تمہیں نئی آنتیں دے دی، کیا وہ تمہیں نئی زبان نہیں دے سکتا؟ میں کہا جی دے سکتا. تو کہتا پتر پھر شرمانا کا جا اسٹیج تے کھلو جا. اور اسی طرح میں نے ایک مائک پکڑا اور میں نے بولنا شروع کیا اور میں کہیں بھی نہیں اٹکا. ہاللیلویا. تم سچائی سے واقف ہوگی اور سچائی تمہیں آزاد کرے. جب ہم مسیح سے واقف ہوتے ہیں مسیح ہمیں آزاد کرنا شروع کر دیتا ہے، نشوں سے، برائیوں سے، بری عادتوں سے، حسد سے، جلن سے، شراب سے، سگریٹ سے، چرس سے، گالیوں سے، ہر قسم کی بکواسی باتوں سے.
لچر پن سے، بغاوت سے، جھگڑوں سے وہ ہمیں آزاد کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ ہماری زندگی کے اندر اپنی پرسنالٹی کو انجیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پولس کہتا ہے مسیح کو پہن لو. کیا کر لو جی؟ مسیح کو پہن لو. آمین. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر گزرنے والے دن کے ساتھ مسیح کو پہننا شروع کریں. جب میں ریلوے ٹریک سے اترا تھا تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا جس نے مجھے کہا تھا اب 10 دن کے بعد مر جائیں گے. جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا ایکسرا کریں. وہ کہنے لگا کہ نوجوان اتنی جلدی تو دوائی اثر نہیں کرے گی، کچھ دن تو دیں. میں نے کہا جی میں تو مرنے والا ہوں، آپ میرا ایکسرا کریں. اس نے سوچا کہ یہ بیچارہ یتیم بچہ ہے، ڈرا ہوا ہے موت سے، چلو یار. اس نے کہا یار وہی بچہ یار جی ماں پیو مر گئے، تو ایکسرا کر دے. اور جب اس نے ایکسرا کیا، اس نوجوان نے میرا ایکسرا لیا، اس سے مجھے باہر بھیجا، وہ ایکسرا ڈیولپ کر کے لایا. ڈاکٹر نے اس کو جب اپنے فریم پر لگا کے لائٹ جلائی تو اس کے اندر 2 برانڈ نیو پھیپھڑے تھے. آمین. پھر اس نے مجھے لٹایا اور اس سے مجھے کہا کہ تیرا الٹرا ساؤنڈ بھی کرنا کیونکہ تیری آنتیں بھی خراب ہیں. جب اس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تو میری آنتیں بھی نہیں تھیں. پریز دی لارڈ. یہ خداوند کی بڑی مہربانی ہے. میں اس یسوع سے آپ کو ملانے آیا ہوں جس کو میں جانتا ہوں. آمین. سو میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف یہ نہ کہتے رہیں کہ یسوع بڑا عظیم ہے. چکھ کر دیکھیں، آزمائیں، دیکھیں کہ وہ کیسا ہے. اس کی حضوری میں جھکیں، اپنے دل کو اس کے سامنے ڈالیں، اس کی محبت سے واقف ہوں. یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت. چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. چرانے کے لیے آتا ہے، مار ڈالنے کے لیے آتا ہے، ہلاک کرنے کے لیے آتا ہے. لیکن کلام کیوں مجسم ہوا ہے؟ میں کیوں آیا ہوں؟ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. ہاللیلویا. یسوع مسیح اس لیے مجسم ہوا ہے زمین پر تاکہ ہم کثرت کی زندگی کو پائیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں اور خدا کے جلالی کام ہماری زندگی کے اندر ظاہر. آمین. میرے عزیزو، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنے آپ سے بات کیجیے. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اس دفعہ بھی ہم نے کلام تو سن لیا کہ کلام مجسم ہوا. یسوع زمین پر آیا کیوں؟ یسوع اس لیے آیا تاکہ وہ شیطان کے کاموں کو مٹائے. یسوع اس لیے آیا تاکہ وہ مجھے اور آپ کو کثرت کی زندگی دے. یہ کثرت کی زندگی کیا ہے؟ کیا یہ صرف گناہوں سے معافی کا پیغام ہے؟ یہ اس زمین پر زندہ رہنے کے لیے ہر ایک چیز کی فراہمی کا نام بھی ہے. کثرت کی زندگی میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی خدا اسے وقت پر مہیا کرے گا. اس لیے جب آپ خدا کہ اس عظیم نجات بخش منصوبے کے اندر آج شامل ہونے کے لیے ارادہ کر رہے ہیں تو یہ بات جان لیں کہ خدا آپ کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا آپ کو دنیا کی خواہشوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے. خدا آپ کو گناہوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے. اگر آپ کی زندگی گناہ میں ہے، اگر آپ خدا سے دور ہیں، تو آج آپ کے پاس موقع ہے. آپ اپنی زندگی خدا کو دے سکتے. آپ اس بات کا اقرار کر سکتے ہیں کہ خداوند مجھے پتا ہے کہ تو اس جلال کو چھوڑ کر اس چرنی میں، اس کھرلی میں اس لیے پیدا ہوا تھا تاکہ تو غریب بن جائے، تاکہ میں امیر ہو جاؤں. تو اس لیے صلیب پر لعنتی بنا تاکہ تو میری لعنتوں کو دور کر سکے. تو نے اس لیے موت کو قبول کیا تاکہ میں موت کا مزہ نہ چکھوں. موت کا ڈنگ کرائسٹ نے توڑ دیا ہے. موت کا اب ہم پر اختیار نہیں. اب جو اس زمین پر سے رخصت ہوں گے وہ مسیح میں ہیں. جو مسیح میں ہیں ان کے لیے موت نہیں ہے بلکہ مرنا ان کے لیے نفع ہے. سو میرے عزیزو، اپنی زندگی پر غور کیجیے. آج اگر آپ گناہ کی حالت میں ہیں تو خداوند سے کہیں کہ خداوند مجھے معاف کر دے اور اپنے بیٹے یسوع کے خون سے مجھے دھو. اپنے بیٹے یسوع کے خون سے مجھے دھو تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی پا جاؤں، میں برکت پا جاؤں، میں زندگی پا جاؤں. خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے اپنے ان تمام عزیزوں پر تیری برکت چاہتا ہوں اور دل سے انہیں دعائیں خیر دیتا ہوں. منت کرتا ہوں کہ تیرا ہاتھ ان پر بڑھے اور تیری قدرت ان کی زندگی کے اندر ظاہر ہو اور خداوند یہ جان پائیں کہ کلام جو مجسم ہوا ہے وہ میری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے. اے خداوند رحم کر، کرم کر، اس کلیسیا کو برکت دے. اس کلیسیا سے خداوند دعا گو لوگ اٹھیں، اس کلیسیا سے مبشران اٹھیں، اس کلیسیا سے بائبل مقدس کے استاد نکلیں اور وہ لوگوں کو تعلیم دیں. کلیسیا میں بنانے والے لوگ اس کلیسیا میں سے نکل کر باہر آئیں اور خداوند تیری خدمت کا کام اس جگہ سے بڑے زوردار طریقے سے ہو اور وہ تمام خادم جو یہاں خدمت کر رہے ہیں اور خداوند تیرے کلام کا بیج بو رہے ہیں ان کی خدمت کو مؤثر بنا اور ان کے سنائے ہوئے پیغامات لوگوں کی زندگیوں کے اندر گھر کریں اور انہیں خداوند اور بھی تیری نزدیکی کے اندر لے کر آئیں. یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے آمین. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سب کو برکت دے.